اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین المتبعین وعلی المسلمین الی یوم الدین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ ناظرین کرام، میں ہوں حافظ محمد سعید رضا بغدادی اور آپ دیکھ رہے ہیں منہاج ٹی وی۔ حاضرین مکرم، آج سے ہم 20 روزہ عرفان التجوید والقراءہ کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ جب ہم عرفان التجوید والقراءہ کی بات کرتے ہیں، تجوید کے جملہ، قواعد اور اصول ہم سیکھیں گے، اور قراءت سے مراد یہ ہے کہ انہی اصولوں کو پھر اپلائی کریں گے ریڈنگ کے اوپر، قرآن پاک کے متن کے اوپر۔ حاضرین محترم، آج سے یعنی 7 رمضان المبارک سے شروع ہونے والی یہ کلاس 20 دن جاری رہے گی، اور اس کا اختتام انشاءاللہ تعالی 27 رمضان المبارک کو ہوگا۔ مرکزی نظامت تربیت شعبہ کورسز تحریک منہاج القرآن آپ کے لیے عرفان التجوید والقراءہ کورس کا اہتمام کر رہی ہے۔ حاضرین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن پاک کا ماہر ہوگا، اس کو پڑھنے کا، اس کے علوم کا جو پراپر تلفظ اور اس کی ادائیگی کو سمجھتا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز وہ محتشم مکرم انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن نزل بحزن، بے شک یہ جو قرآن پاک ہے یہ حزن اور ملال کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، جب تم اس کی تلاوت کرو، اس کی قرات کرو تو رویا کرو، اور فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا فَتَبَاكَوْا، تو رونے والی کیفیت ضرور بناؤ، وَتَغَنَّوْا بِهِ، اور اس میں غنا پیدا کرو، اس میں غنا پیدا کرو، اس میں تغنم پیدا کرو۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے فَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، حضور نے فرمایا جو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اس میں تغنم، اس میں حسن صوت، اس میں نغمگی کا خیال نہیں رکھتا، میرے آقا کا ارشاد پاک ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حاضرین مکرم، یہ جو کلاس ہوگی ایک مکمل پروفیشنل سٹائل کی کلاس ہوگی۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ تمام احباب جو ہیں جب اس کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس نوٹ بکس ہونی چاہیے اور پینز ہونے چاہیے۔ ہر وہ چیز جو ہم یہاں پر پڑھیں گے معزز ناظرین کرام، ہم اس کو باقاعدہ لکھیں گے، لکھ کر ہم اس کو سمجھیں گے، سمجھ کے پھر ہم اس کو یاد کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم آج کی اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کلاس کے 2 پارٹ یا 2 پورشن ہوا کریں گے۔ پہلا پورشن قواعد تجوید کو پڑھنا ہے، اصول تجوید کو جاننا ہے، اور دوسرا پورشن اس میں ہم قرآن پاک کے متن کی پریکٹس کریں گے، قرات کی پریکٹس کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کہاں پہ غنہ ہے، کہاں پہ اخفا ہے، کہاں پہ اظہار ہے، کہاں پہ اقلاب ہے، کہاں پہ مد ہے، کہاں پہ وقف ہے، کس حرف کو مفخم یعنی موٹا پڑھنا ہے، کس حرف کو باریک پڑھنا ہے، موٹا کیسے کیا جاتا ہے کسی حرف کو اور باریک کیسے کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، آج یہ امر ہم سب کے لیے انتہائی مسرت اور شادمانی کا باعث ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم عرفان التجوید والقراءہ کورس کی پہلی کلاس میں شریک ہیں۔ تو آئیے آج سب سے پہلا لیکچر جو ہے وہ قواعد تجوید کا انٹروڈکٹری لیکچر ہے، اس کے متعلق پڑھتے ہیں کہ تجوید لغوی طور پر اس کا کیا معنی ہے اور اصطلاحی طور پر اس کا کیا معنی ہے، اور یہ کن علوم کے ساتھ بحث کرتی ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے تجوید کا لغوی معنی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جب میں لکھوں گا آپ فوری طور پہ لکھا کریں گے، اور میں 2 3 4 دفعہ ایک چیز کو دہرایا کروں گا تاکہ آپ کو مکمل وقت مل جائے اور آپ اس وقت کے اندر اپنی چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ نہ صرف آپ نے لکھنا ہے، جتنی دفعہ میں دہراؤں، ناظرین کرام درخواست ہے آپ سے کہ آپ بھی اس کو دہراتے رہیں، اور آپ کی آواز اتنی لاؤڈ کم از کم ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنے کانوں تک آئے۔ جی، تجوید کا لغوی معنی، تجوید کا لغوی معنی، حاضرین کرام، تجوید کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی شے کو، کسی بھی شے کو
کسی بھی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا، یہ لکھیں گے بھی تینوں الفاظ، یاد بھی کریں گے. لکھیے، کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور سنوارنا. خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور سنوارنا. تجوید کا لغوی معنی ہم نے پڑھ لیا. تجوید لغوی طور پر ناظرین کرام کہتے ہیں کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا. حاضرین کرام عربوں میں کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے لہا جودۃ عالیہ، اس چیز کی جو کوالٹی ہے، جودہ کوالٹی کو کہتے ہیں، وہ بہت بلند ہے، بڑی ہائی کوالٹی کی چیز ہے. تو تجوید کا لغوی معنی بھی جو ہے وہ کوالٹی ہے. وہ کیا ہے؟ کوالٹی ہے. تو تجوید کا جو لغوی معنی ہم نے پڑھا، لغوی کہتے ہیں جو اہل لغت جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کریں. تو اہل لغت نے یعنی عرب ادیبوں نے جو اس لفظ کو بنایا، وضع کیا، تو اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے بنایا کہ کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا. بتائیے گا کیا لکھا ہے آپ نے؟ کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا. ایک دفعہ پھر بتائیے گا، کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا. امید کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بات یاد ہو چکی ہے. اب آئیے، ایک ہوتی ہے لغوی تعریف، ایک ہوتی ہے اصطلاحی تعریف. تو حاضرین مکرم آئیے اب تجوید کی اصطلاحی تعریف پڑھتے ہیں. اور یاد رکھیے، جو ہمیں ریکوائرڈ معنی ہوتا ہے، جو ہمیں ریکوائرڈ ڈیفینیشن چاہیے ہوتی ہے، وہ اصطلاحی ہی چاہیے ہوتی ہے. وہ کون سی چاہیے ہوتی ہے؟ اصطلاحی. تو موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے یا اصطلاحی معنی ہے. اصطلاحی، آپ نے زبر نہیں تو کے اوپر پڑھنی، اصطلاحی نہیں کہنا، اصطلاحی کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ اصطلاحی. تو تجوید کا اصطلاحی معنی کیا ہے، تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، وہ لکھیں گے جلدی سے. ایسے اصول و ضوابط کا علم، ایسے اصول و ضوابط کا علم، آپ کم از کم میرے جتنی سپیڈ سے تو ضرور لکھیے. ایسے اصول و ضوابط کا علم، ایک حصہ ہے یہ، 3 پارٹ میں ہم اس کو یاد کریں گے اس ڈیفینیشن کو. ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے، جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے، جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے، حروف قرآنیہ کے، جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. کسے جانا جائے؟ مخارج اور صفات کو جانا جائے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے ہم لکھا کریں گے، پھر ہم اس ڈیفینیشن کو، تعریف کو، اس کی وضاحت کر دیا کریں گے. جانا جائے. حاضرین مکرم، یہ ہم نے تجوید کی اصطلاحی تعریف لکھی ہے. تجوید کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ایسے اصول و ضوابط کا علم، ایسے اصول و ضوابط کا علم. پڑھیے میرے بعد، مجھے فالو کریں، میرے ساتھ نہیں پڑھنا، میرے ساتھ نہیں پڑھنا، چونکہ میں مجھے جب پراپر سن نہیں سکیں گے، آپ مجھے فالو کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، تاکہ دیکھیں کہ میرا تلفظ کیا ہے. اور آپ نے اسی طرح جو میں اردو بول رہا ہوں گا تو میری درخواست ہے کہ اس پر بھی غور کرنا ہے. جیسے ہم نے کہا اصطلاحی، جیسے ہم نے کہا اصول، یہ اصول نہیں ہے، اصول ہے. جیسے ہم نے کہا علم، تو یہ علم نہیں کہنا، اس کو علم نہیں، یہ علم ہے. مجھے فالو کریں گے آپ، کہیے گا، پڑھیے گا، میرے بعد پڑھیے گا. ایسے اصول و ضوابط کا علم، ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے، جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے، جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. کس کو؟ مخارج کو اور صفات کو جانا جائے. 2 چیزوں کو، ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. 3 چیزیں اس ڈیفینیشن میں ہمیں ملتی ہیں ناظرین کرام. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ایسے اصول و ضوابط کو سیکھیں. کون سے؟ جن کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلے کہ جو حروف قرآنیہ ہیں الف سے لے کر یا تک، ان کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. مخارج اور صفات، مخرج کیا ہوتا ہے؟ مخرج
کی جمع ہے نا مخارج. مخرج کہتے ہیں ناظرین کرام جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے, جہاں سے حرف نکلتا ہے. تو اس سپاٹ کو, اس مخرج کو, اسے نکلنے اور ادا ہونے کی جگہ کو ہم جانیں. 17 مخارج الحروف ہیں ٹوٹل, 29 حروف ہیں, حروف تہجی جو ہیں عربی کے, اور ناک کی اس ہڈی سے لے کے گلے حلق کے اس حصے تک جہاں پر حلق ختم ہوتا ہے 17 سپاٹ ہیں, 17 مخرج ہیں. انشاءاللہ ہم ایک ایک پڑھیں گے اچھے طریقے سے تفصیل کے ساتھ. اور صفات کہتے ہیں جب وہ حرف نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی, وہ موٹا ہوگا, باریک کر کے پڑھیں گے, سختی سے پڑھیں گے, نرمی سے پڑھیں گے, تو اس کو صفات کہتے ہیں. حاضرین مکرم دہرائیے گا میرے بعد, ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. آخری دفعہ ہم دہرا کے آگے چلیں گے, ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. 2 چیزیں پڑھی ہیں ابھی تک, لغوی معنی پڑھا ہے اور اصطلاحی معنی پڑھا ہے. لغوی معنی یہ ہے کسی شے کا خوبصورت کرنا, عمدہ کرنا یا سنوارنا. تجوید کا لغوی معنی کیا ہوا؟ کسی شے کا خوبصورت کرنا, عمدہ کرنا یا سنوارنا. اور اصطلاحی معنی ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. حاضرین کرام جب بھی ہم کوئی علم پڑھتے ہیں, کوئی تقریر کرتے ہیں, کوئی خطاب کرتے ہیں, کوئی کتاب لکھتے ہیں, تو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع, کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے. تجوید کا موضوع کیا ہے؟ علم التجوید کا موضوع ہے حروف تہجی. لکھیے آپ موضوع. میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہمارا انٹروڈکٹری لیکچر ہے تجوید کے حوالے سے. علم التجوید کا موضوع ہے حروف تہجی. حروف تہجی, حروف تہجی, الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں علم التجوید کا موضوع. تو یہ علم التجوید کے ساتھ بحث کرتا ہے. کس کے ساتھ بحث کرتا ہے؟ علم التجوید جو ہے. تو علم التجوید جو ہے وہ حروف تہجی کے ساتھ بحث کرتا ہے. کس کے ساتھ بحث کرتا ہے؟ حروف تہجی. الف کہاں سے ادا ہوگا, کیسے ادا ہوگا, کہاں سے نکلے گا, کیسے نکلے گا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سر سب سے سمپل ترین تجوید کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے اور کیسے نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے یہ حرف کا مخرج ہو گیا, مخرج ہو گیا. کس جگہ سے نکلتا ہے اور کیسے نکلتا ہے یہ اس کی صفت ہو گئی. تو حاضرین مکرم علم التجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی. کیا موضوع ہے؟ حروف تہجی. اس ضمن میں آج آخری چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تجوید کا مرکز و محور. تجوید کا مرکز و محور. مرکز و محور. یوں تو علم التجوید بہت ساری چیزوں کے ساتھ بحث کرتا ہے, اس سے ریلیونٹ احکام اور قواعد بتاتا ہے, مگر جو مرکز و محور ہے نا وہ 3 چیزیں ہیں. وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں. آپ نے لکھنا ہے نون ساکن, نون ساکن 1, نون تنوین 2. نون تنوین کہتے ہیں اس کو, نون تنوین, نون تنوین. کیا کہتے ہیں اسے؟ نون تنوین. اس کو نون ساکن کہتے ہیں, اس کو نون ساکن نہیں کہنا, نون ساکن نہیں کہنا. اور اس کو نون تنوین نہیں کہنا, اس کو نون تنوین کہنا ہے. میں لکھ دیتا ہوں, یہ نون ساکن ہے, یہ جو ہے, اور یہ نون تنوین ہے, اور آگے ہے میم ساکن. کیا ہے؟ میم ساکن. تو تجوید کا مرکز و محور کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں ہو گئیں, نون ساکن, نون تنوین اور میم ساکن. آپ لکھ چکے ہوں گے, ایک دفعہ دہرا دیں میرے بعد. تجوید کا مرکز و محور 3 چیزیں ہیں, نون ساکن, نون تنوین, میم ساکن. یہ جو ہے نا نون ساکن, نون تنوین اور میم ساکن, یہ کیوں مرکز و محور ہیں؟ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکز؟ اس وجہ سے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے نا, وہ تغنوا بھی, کہ اس میں غنا پیدا کرو, اس میں نغمگی پیدا کرو, اس میں حسن صوت کو پیدا کرو. تو وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے, غنا غنہ سے پیدا ہوتا ہے, اخفا سے پیدا ہوتا ہے, ادغام کرنے سے پیدا ہوتا ہے. تو حاضرین کرام یہ وہ چیزیں ہیں. ابھی تک
हिस्सतुल कवायद का पहला पोर्शन, आज के सबक का पहला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, और वो नाज़रीन किराम ये था, सबसे पहले हमने तजवीद की लुग़वी तारीफ़ पढ़ी है, और वो ये है, तजवीद कहते हैं किसी शय का खूबसूरत करना, उम्दा करना, संवारना। मैं चाहता हूँ कि जितने अहबाब आप इस क्लास में बैठे हैं, वो अगर मैं आपको दरख्वास्त करूँ कि आप रट्टा लगाएं, आपको चाहिए होगा कि आप रट्टा लगाएं, चूँकि इसकी फ़ीस तो हम वसूल कर नहीं रहे आपसे, तो असल फ़ीस ये है कि जो आपसे दरख्वास्त की जाए आप उसको कबूल करें। ख्वाहिश हमारी ये है कि जिस चीज़ पर हम 20 दिन मेहनत करना चाहते हैं, मैं और आप सारे मिलजुल के इतनी मेहनत करें कि एट द एंड ऑफ द क्लास हम ये कहने में हक बजानिब हों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हिस्सा वाफर हमें अता कर दिया है। तो तजवीद का लुग़वी माना था किसी शय को खूबसूरत करना, उम्दा करना, संवारना। कहिए, किसी शय को खूबसूरत करना, उम्दा करना या संवारना, नंबर 1। नंबर 2, हाज़रीन मुकर्रम, तजवीद की इस्तिलाही तारीफ़ क्या थी? ऐसे उसूल व ज़वाबित का इल्म जिनके ज़रिए हुरूफ़ कुरानिया के मखारिज और सिफ़ात को जाना जाए। तीसरी चीज़, इल्म तजवीद का मौजू क्या था? इल्म तजवीद का मौजू हुरूफ़ तहज्जी हैं। चौथी और आखिरी चीज़ जो आज हमने पढ़ी वो ये है, तजवीद का मरकज़ व महवर हाज़रीन किराम 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? नून साकिन, नून तनवीन और मीम साकिन। ये तो पोर्शन था हमारा कवायद का। अब आइए चलते हैं आज के किरात के पोर्शन की जानिब और बाकायदा प्रैक्टिस के सेशन में दाखिल होते हैं। चूंकि हम बात कर चुके हैं कि इल्म तजवीद जो है उसका मौजू हुरूफ तहज्जी हैं, तो हुरूफ तहज्जी जो हैं अलिफ से लेकर या तक जो हुरूफ है नाज़रीन किराम, इनको पढ़ने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 हैं। एक को कहते हैं मारूफ और एक को कहते हैं मजहूल। एक को कहते हैं मारूफ और एक को कहते हैं मजहूल। मारूफ जो तरीका होता है नाज़रीन किराम, उससे मुराद ये है, मारूफ तरीके से मुराद है, ये उर्दू का मारूफ नहीं है कि हम कहें जी ये मशहूर है, नहीं, ये मशहूर के माना में नहीं। मारूफ से अरबी में मुराद होता है ओरिजिनल, असली, हकीकी। क्या मुराद होता है? ओरिजिनल, असली और हकीकी, ये है मारूफ तरीका। मजहूल उसका अपोजिट है, जो हम पढ़ते रहे हैं अलिफ बे ते से। तो अलिफ बे ते से नहीं पढ़ना, और क्या पढ़ना है, आइए नाज़रीन किराम हम आज वो सीखते हैं। ये मैं लिखने लगा हूं और मेरी ख्वाहिश है कि आप भी इसको लिखिए। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन सीन शीन सौद दौद तो ज़ो आइन गईन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाओ हा हमज़ा और या। ये नाज़रीन किराम हमने लिख लिया है। हुरूफ तहज्जी हम लिख चुके हैं, हुरूफ तहज्जी हम लिख चुके हैं। हमने मजहूल तरीके से नहीं पढ़ना। अलिफ बे ते से उसको छोड़ दें, वो गलत तरीका है। कौन सा तरीका है? गलत तरीका है, मजहूल, जहल से है। हमने पढ़ना है मारूफ तरीका। बहुत खूबसूरत तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप बस ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। देखिए, हमने पढ़ना है इसको, आपने मेरे बाद पढ़ना है। आप कहिए अलिफ, आपने कह दिया अलिफ, अब कहिए बा बा। एक बात ये याद रखें, हम हुरूफ तहज्जी में जितने हरूफ को बड़ी ये के साथ पढ़ते हैं ना, या बड़ी या के साथ पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर हम इसको बे कहते हैं, बे,
تو جتنے بھی بے تے سے یہ بڑی یا والے ہیں نا اس کو الف کے ساتھ بدل دینا ہے. کس کے ساتھ بدل دینا ہے ناظرین کرام؟ اس کو الف کے ساتھ بدل دینا ہے. جو بے ہے وہ با ہو جائے گا, تے سے تا ثا ہو جائے گا. کلیئر ہوگی بات؟ اب آپ میرے بات پڑھیے گا, میرے بات پڑھیے گا. کہیے الف با تا ثا. آپ کہیں گے سر ہمیں کیسے پتا چلے کہ کتنا کھینچنا ہے اسے؟ تو حاضرین مکرم, اس کی جو کوانٹٹی ہے نا مد کی, اس کو کھینچنے کی, اس کو طول دینے کی, اس حرف کو لمبا کرنے کی, وہ ایک الف ہے. کتنی ہے؟ ایک الف ہے. ایک الف. اب ایک الف کتنی ہوتی ہے وہ ہم ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے, لیکن آج صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک الف کی جو کوانٹٹی ہے حاضرین مکرم وہ یہ ہوتی ہے کہ بند انگلی کو آپ درمیانی رفتار سے کھولیں یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کریں. درمیانی رفتار سے کھولیں یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کریں. اب آئیے گا میرے بعد اس کو ایک دفعہ پڑھیے گا. کہیے الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. یہ ہے حروف تہجی کو معروف پڑھنے کا طریقہ. آج کے بعد ہم یوں نہیں پڑھیں گے الف بے تے سے جیم ہے خے, نہیں, بے تے سے کو با تا ثا کے ساتھ بدل دیں. اور کھینچنا کتنا ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے ہم نے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. وہ یہ ہے جیسے بند انگلی کو درمیانی رفتار سے آپ کھولتے ہیں نا, یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرتے ہیں. یہ ہے ایک الف کی مقدار مد. کتنی؟ ایک الف کی. اگر ہم اس کو مزید ڈیفائن کریں, مزید آسان کریں ایک الف کی مقدار کو, ایک الف کی کوانٹٹی کو, تو وہ حاضرین کرام یوں ہوگی. آئیے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیں ایک حرکت ہوتی ہے نا, ایک حرکت ہے زبر. اس کو آپ پڑھیں, با کے اوپر زبر پڑھیں. با پر ناظرین کرام جب آپ زبر پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گی با زبر با. کیا ہو جائے گی؟ با زبر با ہو جائے گی. با زبر با. اب اس کو جھٹکا نہیں دینا, با زبر با نہیں کہنا, جھٹکا نہیں آنا چاہیے, جھٹکا نہیں آنا چاہیے. اور لمبا بھی نہیں کر کے پڑھنا. با زبر با بھی نہیں کہنا, با زبر با بھی نہیں کہنا, اور با بھی نہیں کہنا. تو نارملی پڑھنا ہے بغیر جھٹکا کے اور بغیر مد کیے. وہ یوں پڑھیں گے با زبر با, با زبر با. تو آپ سمجھیں یہ ایک حرکت کی کوانٹٹی ہو گئی, ایک حرف کی مقدار ہوگی نا, با زبر با. اب اگر دو حرکات کو جمع کر دیں اس کی کوانٹٹی کو, تو جو مد بنتی ہے وہ ایک الف کی بنتی ہے. با زبر با, با زبر با, دونوں کو جمع کر دیں تو الف کی کوانٹٹی بن جائے گی, اور بن جائے گی با زبر الف با, با زبر الف با, با زبر الف با. تو الف کی جو مقدار مد ہے, جو الف کی مقدار مد ہے, الف کی یہاں لکھ لیتے ہیں, الف کی جو مقدار مد ہے, مقدار مد ہے وہ دو حرکات ہے. وہ کیا ہے جی؟ دو حرکات ہے. ایک حرکت جو ہوتی ہے حاضرین کرام وہ ہوتی ہے با زبر با. اس کو با بھی نہیں کہنا, اس کو با کھینچنا بھی نہیں ہے, نارملی اس کو پڑھیں با زبر با. اور اگر یہ دو حرکات کو ملا دیں تو ایک الف کی کوانٹٹی بن جائے گی. آج جتنے بھی ہم نے حروف کو کھینچا ہے وہ سیم کوانٹٹی میں کھینچنا ہے, اور کھینچا ہے. حروف مدہ جہاں بھی آیا ہے, جن کو ہم نے کھینچا ہے وہ ایک الف کے برابر کھینچا ہے. آئیے آخری دفعہ اس چیز کو میرے بعد پڑھیے اور اس پر کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں. مجھے فالو کیجئے گا. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم
نون واو ہا حمزہ یا۔ آپ کہیں گے جی آپ نے کچھ حروف کو موٹا کیا، کچھ کو باریک کیا، کچھ کو کہیں سے ادا کیا، کچھ کو کہیں سے ادا کیا، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہی چیزیں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اور آنے والے لیکچرز میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ کون سے حرف کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے اور کہاں سے ادا کرنا ہے۔ آج جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ قواعد کے پورشن میں ہم نے تجوید کا لغوی معنی پڑھا، جو کہ یہ تھا کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا، اور تجوید کا اصطلاحی معنی یہ پڑھا ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے۔ اس کے بعد ہم نے علم التجوید کا موضوع پڑھا ہے۔ علم التجوید کا موضوع کیا تھا بھلا؟ حروف تہجی، حروف تہجی الف سے لے کر جو یا تک حروف ہیں، یہ ان کے ساتھ بحث کرتی ہے کہ وہ کہاں سے ادا ہوں گے اور کیسے ادا ہوں گے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ تجوید کا مرکز و محور کتنی چیزیں ہیں۔ تجوید کا مرکز و محور ناظرین کرام 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن۔ اس کے بعد ہم نے حروف تہجی کو معروف اور مجہول پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ مجہول جو ہم پڑھتے رہے، غلط جو پڑھتے رہے، اور وہ یہ تھا الف بے تے سے، اس کو چھوڑ دیا۔ ہم نے معروف طریقہ پڑھا۔ معروف کا معنی مشہور عربی میں نہیں ہے، معروف کا معنی یہ ہے کہ اوریجنل، اصلی اور حقیقی، اور وہ یہ تھا الف با تا ثا، جو ہم نے آج تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہماری آج پہلی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک فارم فل نہیں کیے اور اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی، وہ فوری طور پر منہاج ٹی وی کے پیج پر جائیں یا منہاج ٹی وی کے فیس بک پیج پہ جائیں، وہاں سے آپ کو فارم ملے گا۔ نہ صرف خود فل کریں، اپنے بچوں کے لیے فل کریں۔ اس میں عمر کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں تعلیم کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ کورس مکمل طور پر تحریک منہاج القرآن آپ کو فری آفر کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے کہ اپنے علاوہ کم از کم 10 لوگوں تک یہ میسج ضرور پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد احترام معزز شرکائے عرفان التجوید والقراءہ کورس، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے نعلین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اپنے اس کورس کی دوسری کلاس میں شریک ہیں۔ حاضرین مکرم، آج ہم اپنی اس کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، زبر زیر پیش تو ہم اردو میں بولتے ہیں نا، عربی کے اندر زبر کو کیا کہتے ہیں، زیر کو کیا کہتے ہیں، پیش کو کیا کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر آئے گی اس کو کیا کہیں گے، جس حرف کے نیچے زیر آئے گی اس کا کیا نام ہوتا ہے، اور جس حرف کے اوپر پیش آئے گی اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے ایک تو ہم حرکات پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ مخرج کسے کہتے ہیں، اور مخرج کسی حرف کا اگر معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، بلا تاخیر آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے پین اپنے پکڑ لیے ہوں گے، نوٹ بکس آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حرکات کا بیان۔ کس کا بیان جی؟ حرکات۔ حرکات جمع ہے حرکت کی۔ حرکات کا بیان دیکھیے، ہمارے ہاں حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ ہم نے آج دیکھنا ہے کہ عربی میں زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں، زبر زیر اور پیش، زبر زیر اور پیش۔ زبر کو حاضرین محترم کہتے ہیں فتحہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فتحتن ہے ویسے، لیکن جب وقف کرتے ہیں تو تا کے نقطوں کو اڑا دیتے ہیں، تو پڑھیں گے فتحہ۔ زیر کو کہتے ہیں کسرہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کسرہ۔ اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ۔ تینوں
الفاظ جو ہیں وہ ہم وزن ہیں، ہم وزن ہیں۔ زبر کو فتحہ فتحہ فتحہ، زیر کو کسرا کسرا کسرا، پیش کو دما دما دما۔ حاضرین محترم، زبر کو کہتے ہیں فتحہ، زیر کو کہتے ہیں کسرا، پیش کو کہتے ہیں دما۔ کیا لکھا ہے آپ نے؟ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرا اور پیش کو دما۔ فتحہ کسرا دما، پڑھیے گا میرے بعد، 3 دفعہ پڑھیں گے ہم۔ فتحہ کسرا دما، پھر پڑھیں فتحہ کسرا دما، فتحہ کسرا دما۔ حاضرین مکرم، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرا اور پیش کو دما کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر زبر آئے گی اس کو کیا کہیں گے، یعنی کہ فتحہ ہوگی تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں۔ جس حرف کے نیچے کسرہ یعنی کہ زیر ہوگی تو اس کو کیا کہتے ہیں، اور دمہ، جس حرف کے اوپر دمہ پیش ہوگی تو اس کو کیا کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتحہ ہوگی تو وہ یہ سارے الفاظ اور کلمات جو ہیں مفعول کے وزن پر آئیں گے۔ کس وزن پر آئیں گے؟ مفعول۔ کہیے مفعول مفعول مفتوح۔ فتحہ سے مفتوح، جس حرف پر فتحہ ہوگی وہ کیا کہلوائے گا؟ یہ کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگی اس کو کہیں گے یہ مکسور ہے، سیم وزن ہے یہ بھی، مکسور، مفتوح مکسور۔ اور اسی طرح یہ بھی وزن سیم ہے اس کا، ضمہ سے مضموم۔ یہ زبر کو حاضرین کرام کہتے ہیں فتحہ، جس پر فتحہ ہوگی وہ حرف مفتوح۔ زیر کو کہتے ہیں کسرہ، جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگی اس کو مکسور کہیں گے۔ اور پیش کو کہتے ہیں دمہ، جس حرف کے اوپر پیش ہوگی دمہ ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ مضموم۔ کیا کہیں گے؟ مضموم۔ لکھ لیا آپ سب نے؟ زبر کو فتحہ، فتحہ سے مفتوح، زیر کو کسرہ، کسرہ سے مکسور، پیش کو دمہ، دمہ سے مضموم۔ تو دیکھیے نا، زبر زیر پیش تو ہماری زبان میں جو بولا جاتا ہے یہ تو ہم نے فارسی سے لیے ہیں۔ عربوں میں تو زبر زیر پیش کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ عربوں میں زبر زیر پیش کے لیے کلمات استعمال ہوتے ہیں فتحہ کسرہ دمہ، فتحہ کسرہ دمہ۔ اب مفعول ان کے وزن پر اس حرف کو ہم نام دیں گے، جس حرف کے اوپر فتحہ ہوگی اس کو کہیں گے مفتوح، جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگی اس کو کہیں گے مکسور، اور جس حرف کے اوپر دمہ ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ مضموم۔ آپ بتائیے گا، یہاں با کیا ہے؟ اس کے اوپر فتحہ ہے تو یہ کیا ہو گئی؟ مفتوح۔ یہاں با کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ کسرہ ہے تو یہ کیا ہو گئی؟ مکسور۔ یہاں با کے اوپر کیا ہے؟ دمہ ہے۔ کیا ہے جی؟ دمہ ہے، تو با کیا ہو جائے گی؟ مضموم۔ یہ تو حاضرین کرام ہم نے حرکات کا بیان پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ کسرہ دمہ، جس حرف پر فتحہ ہوگی مفتوح، کسرہ سے مکسور اور دمہ سے مضموم۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حرکت کو حرکت کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہی فتحہ کسرہ اور دمہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے کوئی حرف متحرک ہوتا ہے۔ کوئی حرف کیا ہوتا ہے؟ متحرک ہوتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر یہی حرف جو ہم نے لکھا، یہاں میں الگ سے لکھتا ہوں، اس کو آپ پڑھیے، اس کو پڑھیے، آپ کہیں گے جی یہ با ہے۔ کیا ہے؟ با ہے۔ اس پر زبر زیر پیش فتحہ کسرہ دمہ ہے؟ نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے نا۔ اگر آپ اس کو کہیں گے با ہے تو میں عرض کروں گا کہ آپ نے اس کو نہیں پڑھا، آپ نے تو یہ پڑھا ہے، با زبر الف با، آپ نے تو یہ پڑھا ہے با۔ آپ اس کو پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس وجہ سے کہ اس پر تو حرکت ہی کوئی نہیں ہے۔
جب حرکت ہی نہیں ہے تو متحرک کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھے ہیں؟ تو حرکت کو حرکت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان سے حروف کیا ہو جاتے ہیں؟ متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو فتحہ سے مفتوح، کسرہ سے مکسور اور ضمہ سے مضموم ہو گیا۔ یہ چند ایک حرکات تھیں ناظرین کرام جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور حرکات کے ضمن میں بھی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر سکون کس کو کہتے ہیں؟ یہ علامت ہوتی ہے، چھوٹا سا 8 لکھا ہوتا ہے یا چھوٹا سا دال لکھا ہوتا ہے، یا عربوں میں دیکھیں تو گول دائرہ بنا ہوتا ہے، جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ اگر کہیں گے جی اس حرف پر سکون ہے تو اس حرف کو کہہ دیں گے ساکن۔ جس حرف پر سکون ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ ساکن۔ مثال کے طور پر یہ جو با ہے یہ کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اب ساکن چیز تو پڑھی نہیں جاتی، بولیے گا ساکن چیز پڑھی نہیں جاتی۔ ساکن کا معنی ہوتا ہے غیر متحرک، ٹھہرا ہوا، جس کو پڑھا نہ جا سکے۔ سکون اگر آ گیا تو وہ حرف ساکن کہلوائے گا۔ اسی طرح حاضرین مکرم ایک لفظ آتا ہے شد، بلکہ علامت ہے یہ ایک شد، کس چیز کی؟ یہ 3 اس طرح سے اس کے ڈنڈے بنے ہوتے ہیں، شد۔ اس کو شد، جس حرف پر شد آتی ہے اس کو کہیں گے مشدد۔ کیا کہیں گے؟ مشدد ہے یہ۔ مشدد کا معنی یہ ہے جس پر تشدد کیا جائے۔ دیکھیں شد کا معنی ہوتا ہے سختی یا قوت۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ سختی یا قوت۔ تو جس حرف پر شد آئے گی نا اس پر ہم نے پچھلے حرف کو زور سے مارنا ہے، قوت سے مارنا ہے، سختی سے مارنا ہے، تو وہ مشدد کہلوائے گا۔ جس حرف پر شد آئے گی وہ کیا کہلوائے گا؟ مثال کے طور پر با کے اوپر شد ہے تو جیسے کہتے ہیں ربا، تو را کو با پہ زور سے ماریں گے، اس پر تشدد ہوگا اس وجہ سے کہ اس پر شد ہے۔ آخری چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تنوین۔ تنوین، یا میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں نون تنوین۔ میں اس کو کیا کہتا ہوں جی؟ نون تنوین۔ عام طور پہ اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ حرکت جب ڈبل آتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں یا نون تنوین کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر تنوین ہوگی یا نون تنوین ہوگی حاضرین مکرم اس کو کہیں گے منون۔ کیا کہیں گے؟ منون۔ اسی وزن پر، مشدد کے وزن پر۔ کس وزن پر؟ مشدد کے وزن پر۔ یہ تو ہمارے حاضرین مکرم آج کے قواعد کے سبق کا ایک پورشن ہوا ہے۔ ابھی تک جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ یہ پڑھی ہے کہ حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زبر زیر پیش کو حرکت کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اگر کسی حرف پر حرکت نہ ہوگی وہ متحرک ہی نہیں ہو سکتا، اس میں آپ تحرک اور موٹیویشن ہی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو حاضرین کرام حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ اب زبر زیر پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں جو ہم عام طور پہ اب آگے استعمال کریں گے؟ زبر کو فتحہ، جس پر فتحہ ہوگی اس حرف کو کہیں گے مفتوح ہے۔ زیر کو کسرہ، جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگی کہیں گے یہ مکسور ہے۔ پیش کو ضمہ، جس حرف پر ضمہ ہوگی یہ حرف مضموم ہے۔ سکون کی علامت ہوگی تو کہیں گے حرف ساکن ہے، اور اسی طرح شد کی علامت ہوگی تو کہیں گے مشدد ہے۔ جیسے وزن ہوتا ہے نا منور، اسی طرح کہیں گے مشدد ہے۔ اور جس حرف پر تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوگی اس کو کہیں گے یہ منون ہے۔ یہ کیا ہے؟ منون۔ اسی طرح منور کے وزن پر مشدد، منون۔ یہ تو تھا حرکات کا بیان۔ اگین ایک دفعہ دہرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ ہم نے پڑھنا ہے کہ عربی میں اسے کیا کہتے ہیں۔ عربی میں زبر کو فتحہ، جس حرف پر فتحہ اسے مفتوح، زیر کو عربی میں کسرہ، جس حرف کے نیچے کسرہ اسے مکسور، پیش کو ضمہ اور جس حرف کے اوپر ضمہ ہوگی اس کو مضموم کہیں گے۔ اس کے بعد
جس حرف پر سکون ہوگی اسے ساکن، جس حرف پر شد ہوگی اسے مشدد، اور جس حرف پر تنوین، یا میں نے عرض کیا میں نون تنوین اسے کہتا ہوں، کیوں کہتا ہوں؟ آنے والے کچھ لیکچرز میں انشاءاللہ یہ بات طے ہو جائے گی۔ جو جس حرف پر تنوین ہوگی اس کو منون کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھا حرکات کا بیان، اور پھر ہم نے یہ بات بھی کی کہ حرکت کو حرکت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سے حرف کے اوپر تحرک پیدا ہوتا ہے، اس کے بغیر حرف جو ہے ادا نہیں ہو پاتا۔ تو آئیے ناظرین کرام، اس کا ایک چھوٹا سا اور پورشن ہے قواعد کا جو آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں، اور ہم نے اگر کسی مخرج کا معلوم کرنا ہو کہ اس حرف کا مخرج کیا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے، یہ چیز پڑھتے ہیں۔ آپ لکھیں گے مخرج کا بیان۔ مخرج کا بیان، جی مخرج کہتے ہیں حاضرین کرام حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو۔ کس کو؟ حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو۔ کس کو؟ حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ یہ خارج یخرج سے لفظ نکلا ہے، اس کا معنی ہے خروج کی جگہ۔ آپ عربوں میں چلے جائیں نا، تو جیسے ہم نے دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے نا ایگزٹ، وہاں آپ کو ہر جگہ پہ لکھا نظر آئے گا مخرج، یعنی خروج کی جگہ، ایگزٹ کی جگہ اور نکلنے کی جگہ۔ مخرج سے یہاں، اچھا اس کو مخرج نہیں کہنا، زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، مخرج، مخرج کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ مخرج کہنا ہے۔ حروف کے ادا ہونے کی جگہ، حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو ہم آج پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ۔ لکھیے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ۔ جی مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے، دو کام کرنے ہیں تو مخرج معلوم ہو جائے گا۔ کتنے کام کرنے ہیں جی؟ دو کام کریں گے تو مخرج معلوم ہو جائے گا۔ نمبر 1، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو، لکھا کریں اور جلدی جلدی لکھ لیا کریں۔ جس حرف کا مخرج معلوم، اب آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو حرف نہیں کہا، حرف، جس حرف کا، حرف نہیں ہوتا، حرف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے۔ را کو ساکن پڑھتے ہیں ہمیشہ۔ جس حرف کا مخرج، اور مخرج نہیں کہنا، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کریں گے۔ کیا کریں گے؟ پہلے اسے ساکن کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے۔ لکھ لیں، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کریں گے۔ نمبر 1، یہ لکھ لیا آپ نے بات؟ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے، ساکن کرنا ہے، ساکن کرنا ہے۔ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اس کو ساکن کریں گے۔ نمبر 2، اور ما قبل کہتے ہیں جو اس سے پہلے ہو۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں، آپ پہلے لکھ لیں۔ اور ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں گے۔ حمزہ مفتوحہ، مفتوحہ کا ہمیں پتہ چل گیا ابھی کہ مفتوحہ کسے کہتے ہیں؟ جس حمزہ کے اوپر زبر ہو، فتحہ ہو۔ حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں گے۔ ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں گے۔ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو کیا کرنا ہے ناظرین کرام؟ پہلے اسے ساکن کرنا ہے، اور ما قبل، ما کا معنی ہوتا ہے جو، قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، یعنی جو پہلے ہوتا ہے، جو پہلے۔ مثال کے طور پر یہ ہے الف، یہ ہے با، اور یہ ہے تا۔ اب اس کا پہلا کون ہے؟ الف ہے، تو الف کا یہ ما قبل ہے۔ ما کا معنی ہوتا ہے جو، ما کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو۔ ما پہلے، جو اس سے پہلے ہے، اور اگر کہنا ہو ما بعد تو جو اس سے بعد ہے۔ ہم نے کہا ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں گے۔ اگر آپ نے یہ لکھ لیا ہے تو ہم مثال سے اس بات کو کلیئر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر با ہے نا، با،
با کا اگر مخرج معلوم کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کو ساکن کرنا ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ اسے ساکن کرنا ہے. ساکن کر دیا. اور ما قبل یعنی اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ یعنی زبر والی حمزہ لا کر پڑھیں گے, فتحہ والی حمزہ لا کر پڑھیں گے. اس کو کہیے گا میرے بعد حمزہ زبر با اب, حمزہ زبر با اب. تو آپ نے دیکھا جب آپ کہتے ہیں نا اب, دونوں ہونٹوں کا جو اندر والا تر حصہ ہے وہ ملتا ہے تو با ادا ہوتی ہے. یہ ہے با کا مخرج. پھر سے کہیے اب. تو آپ نے دیکھا دونوں ہونٹوں کا جو اندر والا تر حصہ ہے وہ ملا ہے, با ادا ہو گئی. تو ہمیں مخرج معلوم ہو گیا. کیا معلوم ہو گیا؟ مخرج. اسی طرح ناظرین کرام آپ میم کو پڑھیں, میم کا مخرج معلوم کرنا ہے. ہمیں میم کا مخرج نہیں معلوم, کیا کریں؟ پہلا کام یہ کریں گے, جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو, کیا لکھا ہے ہم نے؟ پہلے اسے ساکن کریں گے. یہ ساکن کر دیا. اور دوسرا ما قبل یعنی اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ, فتحہ والی حمزہ. فتحہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو. تو حمزہ مفتوحہ سے مراد ہے حمزہ زبر آ لا کے پڑھیں گے. پڑھیں ذرا میرے بعد, حمزہ زبر میم ام, حمزہ زبر میم ام. اب دونوں ہونٹوں کا باہر والا خشک حصہ ملا ہے تو میم ادا ہوئی ہے. خشک حصہ ملا ہے تو میم ادا ہوئی ہے. خشک حصہ ملا ہے تو میم ادا ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ناظرین کرام, جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, اس کو ساکن کریں, اس سے پہلے حمزہ زبر آ لا کے اس کے اوپر ماریں تو آپ کو مخرج معلوم ہو جائے گا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری اور انتہائی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں اساتذہ کے لیے, جو لوگ تجوید پڑھاتے ہیں, جو لوگ بچوں کو مخارج کی پریکٹس کرواتے ہیں, وہ اس طریقہ کار کو اگر لے لیں تو آپ بلیو کریں بچوں کے لیے اور نئے مبتدی سیکھنے والوں کے لیے مخارج کی پریکٹس بہت آسان ہو جائے گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم عام طور پہ ہا کی پریکٹس کرواتے ہیں. ہا جو ہے حاضرین کرام یہ ادا ہوتا ہے وسط حلق سے, حلق کے درمیان سے. یہ آگے چل کے ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. یہاں سے ادا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہم نے پڑھنا ہونا حمدو, ہم نے پڑھنا ہو حمدو, تو ہم کہتے ہیں, آپ کہیں حمدو حمدو حمدو. ہا کی پریکٹس جو ہے یہاں سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کرنا کیا ہے, اس کو ساکن کریں اور ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں تو ناظرین کرام ہا کی پراپر پریکٹس پھر ہوگی. پھر آپ کہیں گے آہ آہ آہ. اگر آپ کسی کو کہیں بیٹے کہو حلوہ حلوہ, وہ صحیح نہیں پڑھ سکے گا, اس کو پتہ نہیں چلے گا ہا کو کہاں سے ادا کرنا ہے. تو طریقہ کار یہ ہے, جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کرتے ہیں اور اس ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھتے ہیں. اس کو ساکن کرتے ہیں اور ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھتے ہیں. تو دو چیزیں جو ابھی ہم نے پڑھی وہ یہ پڑھی کہ مخرج کہتے ہیں حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو. کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو یا اس کی پریکٹس کرنی ہو تو طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اسے ساکن کر دیں, اس کے بعد ما قبل اس سے پہلے حمزہ زبر آ لا کے پڑھیں تو آپ کو مخرج معلوم ہو جائے گا. یہ تھا آج کے لیکچر میں قواعد کا پورشن. اب ہم چلتے ہیں اپنے قرات کی جانب اور تھوڑی سی قرات کی پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو بھی اعراب لگا لیتے ہیں. حاضرین مکرم, یہ آپ دیکھیے گا کہ ہم نے آج دو چیزیں لکھی ہیں, تعوذ لکھا ہے اور تسمیہ لکھی ہے. عام طور پہ لوگ اس کو تعوذ کہتے ہیں, یہ تعوذ نہیں ہے, یہ ہے تعوذ. اس کو کہنا ہے پلیز آپ نے ہمیشہ,
کیا کہنا ہے؟ تعود۔ تو آئیے آج تعود کی پریکٹس کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر جب لوگ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، او نہیں کہنا، سب سے پہلے ہے حمزہ۔ حمزہ کو ناظرین کرام آپ نے یہاں سے ادا کرنا ہے، تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے اور کہنا ہے اس کے بعد ہے عین۔ عین یہاں سے ادا ہوتا ہے تھوڑا اوپر سے، وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے، مگر حاضرین مکرم جب عین کو پڑھیں گے تو اوپر پیش ہے، آپ نے یوں پڑھنا ہے اعوذ، اعوذ، اعوذ۔ جب آپ حمزہ کہنے کے بعد ہونٹ گول کر لیں گے نا، کبھی بھی اعوذ نہیں کہیں گے، پھر اعوذ پراپر ہی ادا ہوگا۔ آپ ایک بچے کو سامنے بٹھائیں، سارا دن اس کو کہیں کہ بیٹے اعوذ پڑھو، وہ کہے گا اعوذ، اعوذ، اعوذ نہیں ہے۔ آپ اس کو کہیں کہنے کے بعد ہونٹ گول کر کے پڑھے، جیسے اعوذ، اعوذ، اعوذ۔ تو آپ نے دیکھا کہ صرف ہونٹ گول کرنے سے واو اور پیش ادا بڑی پراپر ہو گئی ہے، بہت پراپر ہو گئی ہے۔ اصولی طور پہ پیش اور واو جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ہونٹ گول کیے بغیر ادا نہیں ہوتی، تو اس کو ہونٹ گول کر کے ہی ہم آگے پڑھیں گے۔ تو آپ پڑھیں گے اعوذ، 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 اس کو ایک الف جتنا کھینچنا ہے۔ اس کے بعد باللہ، باللہ، حاضرین مکرم یہ جو اس میں جلالت ہوتا ہے لفظ اللہ، اس سے پیچھے اگر زبر آ جائے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے حاضرین کرام یہ جو اس میں جلالت ہوتا ہے اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، اور اگر زبر یا پیش ہو تب اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں چونکہ اس میں جلالت کا ما قبل یعنی اس سے پہلے چونکہ زیر ہے، اس وجہ سے ہم اس کو باریک پڑھیں گے اور اس کو کہیں گے باللہ، اس کو یوں نہیں کہنا، باللہ، باللہ۔ آپ کو ایک زبردست بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی حرف کو موٹا کرنا ہے نا، زبان تالو کی طرف لے کے جائیں، ہونٹ گول کریں، وہ موٹا ہو جائے گا، اور اگر آپ نے کسی حرف کو باریک رکھنا ہے تو زبان نیچے کی طرف رکھیں اور ہونٹوں کو پیچھے کھینچیں، وہ حرف باریک ہو جائے گا۔ یہاں اس میں جلالت کا ما قبل زیر ہے، اس میں جلالت سے پہلے زیر ہے، ہم نے باریک پڑھنا ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے باللہ، تو ہونٹ پیچھے کھینچیں، زبان نیچے رکھیں، حرف باریک ہو جائے گا۔ پڑھیے گا میرے بعد، باللہ، باللہ، اس کو یوں نہیں کہنا باللہ، جو ہی ہونٹ گول کیے زبان اوپر گئی تو حرف موٹا ہو گیا، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اعوذ، اعوذ، کا بھی جھٹکا لمبا نہیں کرنا، اعوذ نہیں کہنا، اعوذ نہیں، معمولی سا اعوذ باللہ، باللہ، اس کو بھی ایک الف جتنا کھینچنا ہے۔ من الشیطان، من الشیطان، تو میں تو چونکہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور الف کو ایک الف جتنا کھینچا جائے گا، یہاں بھی من الشیطان الرجیم۔ اچھا، الرجیم میں آپ دیکھیں را جو ہے ایک تو اس کے اوپر شد ہے، تو ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ہم نے پڑھا کہ جس حرف پر شد آئے گی پچھلے حرف زور سے اس پہ مارا جائے گا، تو آپ نے یوں نرمی سے نہیں پڑھنا، نراجیم، نراجیم نہیں، زور سے پڑھیں گے اور کہیں گے نرا، نرا۔ اور را کا بھی طریقہ یہ ہے، اس پر زبر یا پیش ہو تو یہ موٹی پڑھی جاتی ہے۔ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ موٹی پڑھی جاتی ہے، اور پڑھیں گے نراجیم، پھر الف کو بھی کھینچیں گے اتنا ہی۔ تو اس میں ایک واو کو ہم نے کھینچنا ہے، ایک یہاں پہ ہم نے کھینچنا ہے، ایک ہم نے اس الف پر کھینچنا ہے، اور ایک ہم نے یہاں پر، ٹوٹل 4 جگہوں پہ ناظرین کرام ہم نے کھینچنا ہے۔ آپ مجھے فالو کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 4 جگہوں پہ ہم نے اس کو کھینچا ہے حاضرین مکرم۔ اب آئیے تسمیہ پر، سین کے اوپر سیٹی کی آواز آنی چاہیے چونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اور اب آپ دیکھیے گا، سین کے اوپر سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ آپ مجھے فالو کیجئے گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ،
جیسے اوپر ہم نے بات کی کہ اس میں جلالت سے پہلے اگر زیر ہو تو اس کو باریک رکھتے ہیں. باریک کرنے کا طریقہ ہم سیکھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن. اگین را کو ہم موٹا بھی پڑھیں گے اور اس کے اوپر ناظرین شد ہے تو سختی سے بھی پڑھیں گے, اور اس کو کہیں گے بسم اللہ الرحمن. آپ نے دیکھا کہ را کو موٹا کرنا ہے تو وہ کیسے کر رہے ہیں, ہم ہونٹ گول کریں گے, زباں اوپر تالو کی طرف جائے گی تو را موٹا ہو جائے گا. الرحمن جی. اگین اسی طرح نون کو را کے اوپر زور سے مارنا ہے چونکہ یہ مشدد ہے اور زبر ہے تو موٹی بھی پڑھنی ہے. نررحیم حیم, ایک الف جتنا. ایک ہم نے یہاں پہ ایک الف جتنا کھینچا اس کو, پھر کھڑی زبر کو ایک الف جتنا کھینچا, اور پھر ہم نے یا کے اوپر ایک الف جتنا کھینچا ہے, اور ہم نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین کرام, یہ آج کی ہماری قرات کا سبق تھا. آج کے لیکچر میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ہم نے حرکات کا بیان پڑھا. حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو. زبر کو فتحہ, جس پہ فتحہ ہوگی اسے مفتوح. زیر کو کسرہ, جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگی اسے مکسور. پیش کو دمہ, جس حرف پر دمہ ہوگی اس کو مدموم کہیں گے. جس حرف پر سکون ہوگا اسے ساکن کہیں گے. جس پہ شد ہوگی اسے مشدد, اور جس حرف پر دو زبر دو زیر دو پیش ہوگی تنوین یعنی کہ اس کو منون کہیں گے. پھر ہم نے پڑھا مخرج کسے کہتے ہیں. مخرج کہتے ہیں حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو. مخرج معلوم کرنا ہو یا اس کی پریکٹس کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے, دو کام کریں. جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے پہلے اسے ساکن کریں, پھر اس سے پہلے حمزہ زبر آ یعنی حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں تو مخرج معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے تعوذ اور تسمیہ کی پریکٹس کی ہے تھوڑی سی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ.